السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مہر طارق محمود سٹی 24 نیوز سے، اور میرے ساتھ موجود ہیں شیخ ابو احمد بن ہدایت، جو کہ پاکستان کے رہائشی ہیں لیکن دبئی میں مقیم ہیں۔ اور ابو احمد صاحب جو ہیں، انہوں نے 33 سال دین کی خدمت کی ہے۔ تو آج اللہ پاک نے ہمیں شرف بخشا کہ ہم ان سے کوئی گفتگو کر سکیں دین کے حوالے سے۔ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے 33 سال کا جو عرصہ لگایا ہے دین کا کام کرنے میں، ان کو کیا کیا مشکلات پیش آئیں اور کیا کیا ان کو جو ہے سہولتیں میسر ہوئیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، شکریہ طارق صاحب۔ جی شیخ صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کو 33 سال ہو گئے ہیں دین کی خدمت کرتے ہوئے، تو آپ کو کن کن مراحل سے گزرنا پڑا اور آپ کب کھڑے ہیں اس وقت؟ الحمدللہ جی، اللہ کا احسان ہے جی، کیونکہ ساری کی ساری کامیابیاں تو میرے اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ کے پاس عزت کے، جان کے، مال کے بے شمار خزانے ہیں، جی اور ان خزانوں سے لینے کا طریقہ صرف اور صرف دین ہے۔ بالکل۔ اس لیے اللہ پاک نے چھوٹی ہی عمر میں اس کام کے لیے مجھے قبول کیا، دین کی خدمت کے لیے۔ تو کرتے کرتے ایک وقت، ایک عرصہ گزرا، اس وقت میری عمر 18-19 سال تھی، جب کچھ لوگ تبلیغ والے مجھے اپنے گھر سے لے کر اللہ کے راستے میں لے کے چلے گئے۔ جس وقت جو ہے الحمدللہ، پھر اس کے بعد ایسا وقت گزرا کہ اس سے پہلے کوئی دین کا نہ آتا تھا نہ پتہ تھا، لیکن جب چلتے چلتے ایک مقام ایسا ہے کہ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ ہر شعبے میں، ہر جگہ میں پڑھا، دین کو سیکھا، سمجھا، یعنی اس کی ڈگریاں لی۔ ایران بھی پڑھا جا کر، الحمدللہ چائنا میں بھی کافی عرصہ گزرا۔ 16 سال کا ایک میری دینی خدمت۔ حاجی عبدالوہاب صاحب ریوڑ کے جو بزرگ ہیں، انہوں نے مجھے 5 سال کے لیے مستقل اسٹل اسٹے کے لیے وہاں بھیج دیا۔ اس کی برکت سے الحمدللہ چائنا میں بالکل کام نہیں تھا، جب اللہ پاک نے وہاں سے کئی مسلمان اللہ پاک نے میرے ہاتھوں سے مسلمان ہوئے، ماشاءاللہ۔ چائنیز، اور کئی ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان جو تھے وہ پاکستان میں آئے، اور آ کر انہوں نے دینی علوم کو حاصل کیا، اور واپس کچھ گئے، کچھ کے ساتھ کچھ ہوا، لیکن واپس اپنے اللہ نے ہم سے دین کا کام لیا۔ اس طرح بہت سے ملکوں میں، تقریباً 32 ملکوں میں میرا تبلیغی سفر ہوتے رہے الحمدللہ۔ اس میں اللہ پاک نے مجھے 8 زبانوں پہ مہارت بھی عطا فرمائی، رشین، چائنیز، ترکی، عربی، انگلش، فارسی، پشتو، کیونکہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے ہوئے۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے چاند کو نورانی اور سورج کو چمکتا ہوا چراغ بنایا۔ اللہ کی ذات وہ جس نے دانے گٹلی کو پھاڑ کر پودے اور درخت اگا دیے۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے خون اور گوبر کی نالیوں کے درمیان میں سے پاک شفاف دودھ نکال دی۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے لوتھڑے سے 3 اندھیروں کے اندر انسان کو بنا دیا۔ اس ذات کو راضی کرنے کے لیے آج تک کوئی بھی چیز، ساری دنیا اس کو راضی کرنے کے لیے ملک مال چیزیں میں لگی ہوئی ہے، لیکن اللہ نے راضی ہونے کے لیے ملک مال چیزیں نہیں عطا فرمائی، بلکہ اللہ رب العزت نے راضی ہونے کے لیے اعمال اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی عطا فرمائی۔ اب اس زندگی کو انسان جو بھی اپنائے گا، جو محنت کرے گا، جیسے کہ ہمارے سامنے کئی ایسے بزرگ گزرے جنہوں نے بالکل ایک نہ کچھ بھی نہیں، ساتھ ایک درخت کے نیچے، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بعد جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں لاہور میں، یہ اس جگہ پہ بھی کچھ نہیں تھا، جنگل تھا، دریا تھا، پانی سارا آ جاتا تھا، بند بھی نہیں تھا۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تشریف لائے، شاہی قلعہ ہوا کرتا تھا، شاہی قلعے کے ساتھ ایک درخت کے نیچے انہوں نے اپنا چھوٹا سا ڈیرا لگایا، اور آج وہاں لاہور آباد ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ آپ کا نالج بہت ہے، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ دین کی خدمت کیسے کرتے رہے اور کہاں کہاں کیا، اور اس کے فوائد عوام کو کیا پہنچے؟ جی الحمدللہ جی، اللہ کا احسان ہے۔ دین کی خدمت، ایک تو ہمارا ایک اصول ہے کہ دین کی جتنی بھی خدمت کریں گے ہم جیب سے کرتے ہیں، کوئی کسی کا چندہ نہیں لیتی۔ یہ جماعت آپ کو پتہ، تبلیغی جماعت کے حوالے سے میرا کافی رہا۔ جو رائے کے لوگ ہیں وہ چندہ دیتے نہیں، بلکہ چندہ جتنا لیتے نہیں بلکہ دیتے ہیں، اور بلکہ یہ چندہ تو لیتے ہی نہیں، یہ بندہ لیتے ہیں، اور بندوں کو ہم نے لینے میں
اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا اجتماعات ہوتے ہیں اور 30 35 لاکھ 40 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے. یہ اللہ پاک نے ایک بڑا نظام کو پوری دنیا میں اور 240 ممالک میں ہمارے لوگ جو دین کی خدمت کر رہے ہیں بالکل بے لوث کر رہے ہیں. اور بلکہ کسی سے بھی آج تک کچھ ثابت نہیں ہے کسی نے کچھ تبلیغ والا نے کسی سے کچھ لیا ہو. نہ مدارس کے ان کے جو مدارس ہیں ان کے لیے کچھ لیتے ہیں نہ اپنے. اور اس میں جو ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس میں یہ فائدہ ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے نا جی وہ ہمارے ساتھ مددگار ہو جاتی ہے. اچھا یہ بتائیے گا مجھے کہ آپ تبلیغ کا کام کرتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، اور کنٹری میں جا کے لوگوں کو مسلمان کرتے ہیں اور مسلمانوں کو دین کے راستے پہ چلنے کا طریقہ بتاتے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جب 3 ماہ بندہ آپ کے ساتھ ٹریننگ میں 4 ماہ ٹریننگ میں ہوتا ہے بندہ، تو اس کے جو پیچھے گھر والے ہیں ان کا کیسے گزارا ہوتا ہے اور وہ کیسے زندگی بسر کریں گے جن کا ایک دن نہیں گزرتا، وہ 4 مہینے کیسے گزارا کر کے دین کی خدمت کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ آپ ماشاء اللہ بڑا اچھا سوال کیا. یہ اکثر لوگوں کی کنفیوژن رہتی ہے. دیکھیں ہم عام طور کو لے لیں کسی بھی ایک فیکٹری میں کوئی ملازم جب ہو جاتا ہے نا تو اس کی تنخواہ اس کی ضرور ملتی ہے. تو ملازمت تو کر رہے ہیں ہم رب کی، اور ہم نے آج تک دیکھا ہے کہ جب بندہ اللہ کے راستے کا صرف نام ہی لیتا ہے نا تو اس وقت اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. اور آج تک جب بندہ دنیا کی مثال کو ہم لے لیں، جب کسی کا ایک ملازم تنخواہ کے بغیر نہیں رہتا تو بادشاہوں کا بادشاہ وہ ذات جو دانے گٹھلی کو پھاڑ کر اس پودے درخت کرتی وہ رزق انسان کو کتنا رہ سکتے ہیں. اور ہم نے ان گھروں میں دیکھا جن کے لوگ اللہ کے راستے میں گئے ہوئے ہیں. اس وقت پوری دنیا میں وہ لوگ ہر جگہ غالب ہیں، گھر والے بھی غالب ہیں اور وہ لوگ بھی غالب ہیں. پوری دنیا نے مغلوب کرنے کی دین کو کوشش کی لیکن دین مغلوب کیوں نہیں ہوا. اس وقت پوری دنیا میں اس وقت جو غالب دین ہے نا وہ صرف اور صرف دعوت اور دین کی برکت سے، اپنے جیب سے پیسے لگانے کی برکت سے پوری دنیا میں اور اپنے گھروں میں خرچہ دے کر جاتے ہیں. جن گھروں میں کمی آتی ہے تو دیکھو جی میں نے ایک حدیث میں سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اللہ پاک اس کے گھر میں 500 فرشتے مددگار بھیج دیتے ہیں. اور فرشتوں کا وجود ہماری پہلی ہے امنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. سارا چیزوں پہ ایمان لانا ہمارا جو ہے یعنی ہر چیز میں ہمارا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو گزارش بس یہ ہے کہ اس کام کے لیے اللہ کی کرنا کام ہے اور اللہ ان کے گھر میں خود بخود سارا نظام چلا دے. اچھا شیخ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اب آپ اتنا کام کر چکے ہیں اور آگے بھی آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، تو آگے آپ کا کیا مشن ہے؟ کہاں تک دین کو پہنچانا چاہتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں جی اس کام کو دین کو آپ جب کام کریں گے، میرا پاکستان آنے کا مقصد یہی ہے کہ ایک وقت تھا کہ یہاں پہ دینداروں کی بات سنی نہیں جاتی تھی. دینداروں کی بات یعنی جو صحیح بات کرتا تھا اس کے خلاف اس کے اپنے ہی مولوی حضرات علماء کرام جو بھی تھے اپنے خلاف ہو جاتے تھے. بھائی یہ سنی نہیں ہے، یہ وابی نہیں ہے، ایک سسٹم تھا. لیکن اب جو پاکستان آنے کی میری وجہ ہے، میں نے یہ جو دین کی اس وقت دین کی گہما گہمی چل رہی ہے اس حساب سے میں نے دیکھا ہے کہ اس وقت پاکستان ایک آزاد مملکت نظر آ رہا ہے اور ہر بندہ انڈیپینڈنٹ ہے. اور کوئی بھی ماشاءاللہ ان 2 حکومتوں نے اللہ ان کا بھلا کرے، پہلی حکومت نے بھی عوام کا بڑا ساتھ دیا، اب دوسری عمران خان کی حکومت آئی اس نے بھی بڑا جو ہے عوام کا ساتھ دیا. اس وقت جو ہے دونوں حکومتوں نے پاکستان کو ایک ایسے سٹیج پر پہنچا دیا ہے کہ عام بندہ اس جگہ یہ سالوں لگتے کئی سال جو انہوں نے چند ہی سالوں میں ان کو جو ہے پہنچا لیا. اور میرا مشن یہ ہے کہ پاکستان کی عوام ایک ایسی عوام ہے، جینیس قسم کی عوام ہے کہ جس کا پوری دنیا میں کوئی بھی توڑ نہیں ہے. جس چیز کا بھی توڑ کسی نے جس چیز کا جوڑ نکالا ہے اس عوام نے ماشاءاللہ اس کا توڑ نکالا ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اب جیسے اس کے اندر صلاحیتیں ہیں، پاکستانی عوام کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ صلاحیتیں اب یہ پوری دنیا میں بجائے دنیا پھیلانے کے لیے کام ہوں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ کام ہر اس کلمہ پڑھنے کے والے کے ذمے ہے جس نے دعوت والا کام کرنا ہے، جس نے ریڈی والا ہے، چاہے جہاز والا ہے،
چاہے کروڑپتی ہے چاہے ارب پتی ہے، اس کے یہ کام ذمے ہیں، اور اس نے اس کام کو پوری دنیا میں لے کے جانا بھی اس امتی کے ذمے ہے۔ اب چونکہ پاکستان کی عوام کو اللہ پاک نے اس نے اتنی قربانیاں دی ہیں، اپنے ملک کے لیے جو اتنی قربانی دے سکتی ہے۔ میں نے ایک بات میں سنا، ایک وقت تھا کہ ضیاء الحق صاحب سے کسی نے کہا، رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کسی نے کہ بھائی یہ جو آپ مشن افغانستان والے مشن میں انوالو ہو رہے ہیں، تو اس میں آپ یہ پاکستان کو سٹینڈ ہوتے ہوئے بہت وقت لگ جائے گا، پاکستان ایک دم بالکل نیچے آ جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ صاحب نے کہا کہ تقریباً 30 سال لگ جائیں گے، اور وہی ہوا۔ آج پاکستان دوبارہ وہ وقت یاد کریں جب یہ وار شروع ہوئی، اور آج 30 سال لگ گئے، پاکستان اب دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا۔ اور اب دین کی محنت ہم نے کیسے کرنی ہے؟ جو بندہ بھی دین کی محنت کرے گا، دین کے لیے ہمیں کہتا نہیں جی آپ دین، اللہ اس کی مددگار ہوگا۔ یہ ہم کہتے ہیں وہ بندہ دین کی محنت کرے اور کر کے دیکھے کہ اللہ اس کا اگر مددگار نہیں تو بے شک اس دعوت والے کام کو نہ کرے، اور کرے اللہ کے لیے اور کوئی مقصد نہ ہو۔ تو میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، میں اب پاکستان کے سارے بڑے لوگوں کا بھی، جنہوں نے پاکستان کو اب اس وقت اسلام کے لحاظ سے بھی اور اس وقت ایک یعنی دنیا کے لحاظ میں سے بھی، اس وقت میں ایک آخری بات بڑی مزیدار کرنا چاہتا ہوں اپنے مرشد حاجی عبدالوہاب صاحب کی، وہ جو کوئی کسی کو علم میں نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ سن 2010 میں پاکستان کے نقشے سے، دنیا کے ورلڈ میپ سے پاکستان کے نقشے کو ختم کر دیا گیا تھا، میپ سے ختم۔ میڈیا والوں نے بڑا شور کیا، میڈیا والے مخلص ہوتے ہیں، تو میڈیا والوں نے بڑا شور کیا، اور شور کر کے انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں۔ تو حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ کمرہ میں چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو میڈیا شور کر رہا ہے نا، یہ بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہونا چاہیے، لیکن یہ جو غیر ہے نا، غیر یہود و نصارہ ہیں، جو بھی ہیں، جو بھی ہمارے اس پاکستان کے دشمن لوگ ہیں، وہ یہ بات بھول گئے ہیں شاید کہ جس ملک میں تبلیغ والا دعوت والا کام ہوتا ہے، جس جگہ پہ دعوت والا کام ہوتا ہے، اللہ اس کی بادشاہت پوری دنیا میں بنا دیتے ہیں۔ اور جیسا کہ انہوں نے مثال دی، اور وہ ایک پاور بن جاتا ہے، وہ کنٹری ایک جگہ وہ پاور بن جاتا ہے۔ پیغام اب میں چاہ رہا ہوں کہ جی آپ مجھے پیغام دیں۔ میں اسی سے ریلیٹڈ ہے، تو وہ پیغام یہ کہ جب اچھا جب سے انہوں نے مثال دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو مائی حلیمہ ان کو لینے کے لیے تشریف لائے، آئیں تو آ کے جب اب آ رہی تھی تو بالکل مریل سی اٹھنی، اور اس کے اوپر یعنی چلنا بھی مشکل، عورتیں کھڑی ہوتی ٹھہرتی، پھر اس اٹھنی کو ساتھ ملاتی اور ملا کر جو ہے وہ ساتھ چلتی، پھر آگے سفر ہوتا۔ جب پہنچ گئی آپ کو لے لیا، یتیم بچے کو لے لیا، بس سب کہہ رہی، سب نے اچھے بڑے بڑے خاندانی بچے لیے، بڑے بڑے امیر لوگوں کے، لیکن انہوں نے یتیم بچوں کو گلے لگایا۔ اب گلے لگایا، سواری پہ سوار ہوئی، واپس جا رہی، تو اونٹنی سب سے آگے دوڑ رہی۔ یہ مثال پکی ٹھکی عام پوری کتابوں میں ملتی ہے، اور ہر فرقے کی ہر مسئلے کتاب میں ملتی ہے الحمدللہ۔ تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ حلیمہ تیری سواری کو کیا ہو گیا؟ فرمایا سواری کو کچھ نہیں ہوا، میرا سوار بدل گیا۔ اب جو ہی اس کام کو، دین کے کام کو اپنا کام بنائیں گے نا جی، میں عوام سے اتنا پیغام دیتا ہوں کہ جس طرح اللہ پاک نے آپ کو، اس ملک کو اللہ نے انڈیپینڈنٹ کر دیا، اور اس وقت الحمدللہ مجھے خوشی، پاکستان آ کے دوبارہ بڑے عرصے کے بعد آیا ہوں پاکستان، لیکن یہ پاکستان آ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ الحمدللہ اس وقت دین کے لحاظ سے پاکستان انڈیپینڈنٹ ہوتا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ لو ناظرین، یہ تھے شیخ ابو احمد بن ہدایت صاحب، جو کہ دبئی سے تشریف لائے تھے، اور ان کو 33 سال کا عرصہ ہو گیا ہے عوام کی خدمت کرتے اور دین کی خدمت کرتے ہوئے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں دوبارہ کوشش کریں گے، ابھی یہ پاکستان میں اگلے ہفتے ایک نشست اور ہوگی، اور انشاءاللہ دین کے حوالے سے مزید آپ سے گفتگو شیئر ہوگی۔ تو CEO چوری نوید احمد جٹ اور City 24 نیوز کی پوری ٹیم کے ساتھ مہر تازہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔